أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم اور اعراف والے لوگ کچھ ایسے لوگوں کو جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے ان سے کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون کہ تم لوگوں کی جو جماعت تھی وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی اور وہ چیزیں جن پر تم تکبر کیا کرتے تھے وہ معبود یہ سب تمہارے کچھ کام نہیں آئے اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة اور ایمان والوں کے بارے میں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کو نہیں حاصل ہوگی ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون اللہ تعالیٰ ان ایمان والے بندوں سے فرمائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ آج کے دن تم پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی تم لوگ غمزدہ ہوں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جہنم والے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہیں گے کہ تمہارے پاس جو پانی ہے یہ ہمارے اوپر تھوڑا سا ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا ہمیں دے دو قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ تعالی نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دیا ہے الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وہ کافر جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ سو آج کے دن ہم انہیں بھی ایسے ہی بھلا دیں گے جیسا کہ ان لوگوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھول رکھا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے محترم بزرگ عزیز دوستو ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اہل جہنم جو ہیں اہل جنت سے بات کریں گے اور اہل جنت اہل جہنم سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے قیامت کے دن اس کے درمیان میں اصحاب اعراف ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر برابر ہوں گے ان کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے اعراف کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ اعراف کہتے ہیں پہچان کی جمع عرف کی جمع جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی اس دیوار کے اوپر کے حصے میں بالائی حصے میں کچھ ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی کا معاملہ ہوگا تم لا سکتے ہو تو لا لو جنت میں چلے جاؤ گے مگر کسی کو کوئی نہیں دے گا تو یہ لوگ اس دیوار کے اوپر رکھے جائیں گے اتنی بڑی دیوار ہوگی کہ وہاں پر اس قسم کے جتنے لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور برائی برابر ہوں گی وہ سب اس دیوار پر آ جائیں گے تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جب ادھر دیکھیں گے تو اہل جنت اور جنت نظر آئے گی اور ادھر دیکھیں گے تو اہل جہنم اور جہنم نظر آئے گی تو دونوں کی کیفیات اور دونوں کے حالات ان کے سامنے ہوں گے وہ جب ادھر دیکھیں گے جنت والوں کو تو وہم یطمعون اللہ فرماتے ہیں لم يدخلوها ابھی وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں بھی جنت میں داخل کیا جائے گا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب وہ جہنم والوں کی طرف اپنی نظریں پھیریں گے ان کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے کہنے لگیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اے اللہ آپ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت ڈالیے ادھر مت بھیجیے اور وہ یطمعون جنت کی طمع اور امید لگائے بیٹھے ہوں گے
تو یہ درمیان میں رہ کر جنت والوں سے بھی بات کریں گے، کہیں گے ان سلام علیکم، آپ لوگوں پر سلامتی ہو، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ ان کو دیکھیں گے تو ان کی تعریفیں کریں گے، ان کو سلام کریں گے۔ اور جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو ان سے بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن سے بات کریں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ جہنم والوں کے مقابلے میں آرام سے رہیں گے، ان کے مقابلے میں جو جہنم میں جل رہے ہیں، سزا پا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں دیوار پر رہنے والے بڑے آرام سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ لیکن جنت والوں کے مقابلے میں بڑے ہی تکلیف میں ہوں گے وہ، کیونکہ جہنم کا اثر ان تک پہنچ رہا ہوگا۔ تو یہ ان جہنم والوں کو دیکھیں گے، یعرفونہم بسیماہم، ان کی کچھ نشانیوں سے ان کو پہچانیں گے، جو دنیا میں اپنے ساتھ کاروبار میں، تجارت میں، محلے میں، گاؤں میں، اطراف میں جو رہتے تھے، ان کی کچھ نشانیوں کو دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے کہ اچھا تم وہی لوگ ہو۔ قالو، تو ان کو پکار کر کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تم نے دنیا میں جو مال و دولت جمع کیا تھا وہ، اور تمہاری وہ حکومتیں، سلطنتیں، کرسیاں، دولت جو تم جمع کر کر کے رکھ رہے تھے، وہ آج تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔ اور اسی طریقے سے جمعکم، تمہاری جماعت، بھئی تمہاری بہت بڑی پارٹی تھی، بہت بڑا مجمع تھا تمہارا، آگے پیچھے بہت بڑی تعداد تھی نا تمہاری، میجارٹی میں تھے تم دنیا میں، تو کیا آج وہ تمہاری جماعت تمہارے کام نہیں آئی؟ یعنی جو تم نے جمع کیا تھا، وہ جو تمہاری جماعت تھی، جو تمہاری پارٹی تھی، وہ یہ سب آج تمہارے کچھ کام نہیں آئے، کوئی تمہیں بچانے نہیں آیا کہ آج تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ وما کنتم تستکبرون، اور وہ تمہارے بڑے، تمہارے معبود، وہ تمہارے خدا جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہمارا دھرم، ہمارا دین، تو کیا یہ سب تمہارے وہ تکبر کرنے کی چیزیں، تمہاری پارٹی، جماعت، تمہارے لوگ اور تمہارا جمع کیا ہوا مال، دولت، حکومت، سلطنت، یہ سب چیزیں آج تمہارے کچھ کام نہیں آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا اس طریقے سے استہزاء اڑائیں گے، مذاق کیا جائے گا ان سے کہ تم دنیا میں بڑے مالدار لوگ تھے، بڑی عزت والے تھے، ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، مذاق کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، آج کا دن ہوگا کہ ایمان والے مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کفار اور مشرکین کو دیکھ کر آج ایمان والے ہنسنے لگیں گے، جیسے آج دنیا میں ہم پر ہنستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہنسنے کا موقع تمہارا ہوگا اور ان پر تم ہنسو گے۔ تو یہ اسی طریقے سے ان کا ایک استہزاء، بھائی تمہارا وہ کچھ کام نہیں آیا، دنیا میں تو بہت اڑتے تھے تم، اور کہیں گے اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کہ کیا یہ ایمان والے بندے وہی تو ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسم کھا کھا کے بولتے تھے، اپنے ماننے والوں کے سامنے بڑے زبردست اسپیچ بیان کرتے تھے، اور اقسمتم، قسمیں کھا کے بڑے یقین سے کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ہرگز نہیں ملے گی، بھگوان کا جو رحم ہوگا، جو مدد ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہوگی، جو تم بولا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کوئی رحم کا، کرم کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ جو تم قسمیں کھایا کرتے تھے وہ ایمان والے یہی تو ہیں جو آج جنت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، یہ کن سے ہوگا؟ ایمان والے بندوں سے اللہ فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ، جو اعراف والے بندے تھے نا، جو دیوار پر تھے، اللہ تعالیٰ آخر کار ان کی امید کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، کہ بھی تم لوگ بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں تک اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر تھیں، انصاف
کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو ان کو ہمیشہ کے لیے وہی رکھا جانا چاہیے. جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں وہ برابر درمیان میں رہے. کہا جائے کہ ایک نیکی لا لو تو جنت نہیں لاؤ گے تو وہیں رہو، نہ وہاں سے جہنم میں جائے نہ جنت میں. مگر اللہ تعالی انصاف سے آگے کا معاملہ فرماتے ہیں، عدل سے آگے کا معاملہ. فیصلہ جو کرتے اللہ تعالی رحم کا، فضل کا، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. جن کی نیکیاں برابر ہیں گناہوں کے، اللہ انہیں بھی فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، کہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، اور اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے اوپر بھی کسی قسم کا خوف نہیں، ڈرو مت کہ بھئی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں تو شاید اب چند دنوں کے لیے جنت میں بھیجا جائے گا، پھر چند دنوں کے لیے جہنم، کہ بھئی تمہاری نیکیاں اور برائیاں برابر تھے 50-50، چند سال یہاں رہو چند سال وہاں رہو. فرمایا لا خوف علیکم، نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہمارا ایک بار فیصلہ جس کے بارے میں ہو جائے وہ وہی رہے گا، وہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا. لا خوف علیکم، ڈرو مت، ولا انتم تحزنون، اور تم کسی بات پر غمزدہ بھی مت ہو. جو معافات جو چھوٹ گیا، جو دنیا میں جو کچھ تم سے کمی کوتاہیاں ہو گئی، جو تم چھوڑ کر آ گئے، ان چیزوں کے بارے میں کسی قسم کا تمہیں غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے پانے کے بعد ہر قسم کا غم بھول جاؤ گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جنت والوں کا بات کرنا ہوا اور اعراف والوں کا بات کرنا ہوا. اب تیسرا طبقہ ہے جہنم والوں کا، وہ بھی بات کریں گے. وہ کسی کی خیر خیریت پوچھنے یا کسی سے کچھ دریافت کرنے کے لیے نہیں ہوگا. جیسے جنت والے پہلے پوچھے تھے نادا اصحاب الجنہ اصحاب النار، جہنم والوں کو بلا کر پوچھتے تھے، کہتے تھے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں کیا تھا ہم نے آج اس کو حق پایا، صحیح پایا. کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ تم نے بھی صحیح پایا؟ یہ جنت والے پوچھتے تھے. جہنم والے جنت والوں کو پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء. ایسا لگتا ہے جیسے بھیک مانگی. جہنم میں یہ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے کرسیاں والے، بڑے بڑے پہلوان جو آج بہت گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کا نام تک نہیں لیتے، اس دن یہ سب بھکاری بن گے. اللہ فرماتے جہنم سے پکار کر کہیں گے ہم جو بھی اللہ کے بندے اللہ جن پر احسان فرمائے ہم امید کرتے ہیں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہمارے سامنے کفار و مشرکین ہیں، اگر ان کو ہدایت نہ ملی یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ ہم سے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ بھئی جو پانی تم پی رہے ہو اس میں سے من الماء تبعیضیہ، تھوڑا سا ہی صحیح ہمارے اوپر پھینک دو، انڈیل دو. افیدوا علینا، تھوڑا سا پانی ادھر پھینکو، ڈال دو ہمارے چہروں پر. ارے تھوڑے سے پانی میں کیا ان کا نفع ہوگا، کیا بھلا ہوگا؟ کچھ تو بھی ٹھنڈک ملے، یا تو پینے کو مل جائے یا جسم پر ہی پڑ جائے. جو گرمی جو جلن ہو رہی ہے جہنم کے اندر، چاہے وہ پینے کو ملے یا جسم پر پڑنے کو مل جائے، تھوڑا سا پانی پھینک دو، بچا کچا ہی صحیح ڈال دو ہمارے اوپر. افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا جو تم کھا رہے ہو اللہ نے تم کو جو رزق عطا فرمایا اس میں سے تھوڑا سا ہی صحیح، بچا کچا ہوا ہی صحیح ہمارے اوپر مار دو، ڈال دو، تھوڑا سا ہم بھی کھا لیں گے. قالوا، تو جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما، سوری نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے کہ تم جیسے کافروں کچھ بھی اس میں سے دے. حرمہما، اللہ تعالیٰ نے ایک پانی اور کھانے کی چیزیں حرام کر دیا، روک دیا ہے. علی الکافرین، کافروں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا. حرام کی بڑی تفصیل میں نے ایک مرتبہ کیا تھا، بہت لمبی تفصیل ہے. حرام جب بھی کوئی چیز
کسی کے بارے میں کہا جائے یہ حرام ہے تو حرام کے اندر ایک چیز میں خباثت گندگی ہوگی اور دوسری چیز کے اندر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی. محترم، حرام کا معنی ہے محترم، باعزت. جسے محرم الحرام، محرم کے مہینے کی صفت بیان کی جاتی ہے. محرم حرمت والا مہینہ، احترام والا. مسجد حرام، حرم شریف، حرمین شریفین، یہ جو حرم جو کہا جاتا ہے یہ سب کا معنی وہی ہے محترم، باعزت. تو اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. اب اس میں جیسے کچھ چیزیں آتی ہیں خنزیر، شراب، حرام. اب یہ جو حرام ہے اس کا معنی بھی وہی محترم، عزت والا. لیکن یہاں پر وہ خنزیر محترم نہیں، شراب محترم نہیں. وہ جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز حرام ہے تو مطلب یہ کہ تم اس سے بہت پاکیزہ ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ ایسی گندی چیز تم استعمال کرو. ارے بھائی تم تو اشرف المخلوق ہو، تمہارا احترام ہے، تم باعزت ہو، تو تمہارا مقام یہ نہیں کہ تم ایسی گری پڑی گندی چیزیں بھی کھا لو پی لو. یہ حرام ہے تمہارے لیے، یعنی تم اس کے مقابلے میں بہت محترم ہو، باعزت ہو. تو یہاں پر جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ کافروں کے مقابلے میں بہت محترم، پاکیزہ اور بہت ہی قدر والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے. تو جنت کی ایک ایک نعمت کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر اور قیمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو دنیا ہے اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی بھی. یہاں تک کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی چیزوں کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کی نعمتوں کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو اس کی ہوتی تو کسی بھی کافر اور مشرک کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتے. حدیث میں جیسے جنت کی نعمتیں ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیں گے جو کفار و مشرکین نافرمان ہے، کیونکہ ان نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ہے. یہ دنیا ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بس ضرورت کے لیے پیدا فرما دیا اور اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر بھی نہیں، کوئی مقام بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا کبھی اس کے اوپر رحمت کی اور شفقت کی نظر اللہ نے نہیں ڈالی. تب جا کے یہ دنیا ایسی ہے. اور جس چیز کی قدر اللہ کے یہاں ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے بنایا ہے تو وہ کیسی رہی ہوگی. جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا وہ اتنی بہتر ہے، اور جس جنت کو اللہ نے پسند کے ساتھ بنایا ہے وہ کیسی رہی ہوگی. تو میرے حال جنتی لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پانی اور کھانے کو کافروں پر حرام کر دیا، روک لگا دیا. وہ کافر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنا دین تماشا کھیل بنا دیا. ان کا کوئی دین ہے ہی نہیں، من مانا طریقہ جو دل میں آئے وہ کھیل کود ہی دین ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی تہوار آ جائے، کوئی بھی عید آ جائے، برائے نام ہلکی پھلکی کوئی پوجا پاٹ عبادت کے نام سے کچھ ہوتا ہے وہ کرے، کچھ لوگ کر لیتے ہیں، کرے تو بھی ہوتا ہے، نہیں کرے تو بھی کھانا پینا، جوا کھیلنا، شراب پینا، موج مستیاں کرنا، ڈھول تاشے بجانا، ناچنا گانا صبح سے شام تک، یہی تو ہے دین. کہ ہماری تہوار ہے، ہماری عید ہے، ہمارا فنکشن ہے اور اس کے بالمقابل ہماری عید، ہمارا ہم کھائیں یا نہ کھائیں، پہنے یا نہ پہنے، نیا ملے یا نہ ملے، مگر ہمیں نماز مل جائے، عید کی نماز دوگانا ادا کرنے کا موقع مل جائے، ہماری عید تو ہو گئی.
چاہے گھر میں بہترین پکوان پکا ہو تب بھی عید ہے، نہ پکا ہو کسی سال تب بھی عید ہے۔ ہاں کسی کے گھر میں بہترین بنایا گیا، پکایا گیا، کپڑے بنائے گئے، مگر نماز نہ ملی تو کہتے ہیں ہماری تو عید ہی نہیں ملی، عید کی نماز نہیں ملی۔ تو ہمارے یہاں دین جو ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اللہ کی عبادت ہمارا دین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارا دین۔ اور جو کافر ہیں ان لوگوں کا دین تو کھیل اور تماشا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور ان لوگوں کو یہ دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہاں کی جو زندگی، جوانی، صحت، مال اور کرسیاں، عہدے اور نوکریاں، اور یہاں کی جو کامیابیاں، بڑی بڑی ڈگریاں جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، ان تمام دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتے کرتے لوگوں نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، جیسی ترقی یہاں مل رہی ہے یہی ترقی ہماری آخرت میں بھی ہوگی، ہم بہت خوشحال ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے کہ بھئی یہاں کی کامیابی ناکامیابی ہے، یہاں کی ناکامی ناکامی بھی نہیں ہے، یہاں کی عزت بھی عزت نہیں، یہاں کی ذلت بھی ذلت نہیں، کیونکہ یہاں کی سب چیزیں ٹیمپروری، عارضی ہیں۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جس کے بعد ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں، اصل کامیابی تو وہ ہے جس کے ملنے کے بعد چھیننے کا کوئی ڈر نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جس زندگی کے بعد موت کا کوئی خطرہ نہیں، اصل کامیابی تو وہ ہے جس جوانی کے بعد بڑھاپے کا اندیشہ نہیں، اصل کامیابی تو وہ ہے جس صحت کے بعد بیماری کا کوئی خوف نہیں، اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جن نعمتوں کے ملنے کے بعد ان نعمتوں کے چھننے کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کیا نعمتیں کہ ملی ہوئی ہیں، کب چھن جائیں گی پتہ نہیں، جوانی ہے کب بڑھاپا آ جائے پتہ نہیں، ہر ہمیشہ خطرہ لگا ہوا ہے، صحت ہے پتہ نہیں کب کورونا کا اٹیک ہو جائے، بیماری لگ جائے، ہر ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ تو یہاں کی صحت، یہاں کی عزت، یہاں کی دولت، یہاں کی عہدے، یہاں کی کرسیاں، مال و دولت، غرتہم الحیاۃ الدنیا، اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے سے نکلو۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کا دن ہم ان کافروں اور مشرکوں کو ہم بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھولنے کے عیب سے پاک ہے، اللہ بھولتے نہیں، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے، بھولنے کی عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ و مبرہ، پاک اور صاف ہے۔ مگر قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، آج ان کافروں کو ہم بھول جائیں گے۔ تو یہ ایسا ہے کہ یاد تو رہیں گے مگر ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کریں گے ہم جیسے کسی بھولے ہوئے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر سب کو بلا لیا مگر جو ذہن میں ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں آیا، اس کو بلایا نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو حقیقت میں بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ بھولنے کا ناٹک کیا جاتا ہے کہ یاد تو ہے پھر بھی من نہیں کیا بلانے کا، دل نہیں چاہا کسی سے ملنے کا یا ملانے کا، ملاقات کرنے کا، تو بھولنے جیسا ناٹک کیا جاتا ہے، انداز ویسا اپنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھولتے تو نہیں مگر ان کے ساتھ بھولے جیسا برتاؤ کریں گے، گویا ان کو دیکھ کر بھی اندیکھا، ان کی باتیں سن کر بھی انسنا، وہ لوگ پکاریں گے یا مالک ادع لنا ربک، کہیں گے اے جہنم کے داروغہ اپنے رب کو بلائیے، ہماری درخواستیں پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ان جہنمیوں کی چیخ و پکار کو سنیں گے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا نَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو سب چیزیں ہیں۔ وَلَا نُكَلِّمُهُمْ، ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔
نہ دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ ان کی کوئی بات سنیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور ان سے بات بھی کریں گے، مگر بات کریں گے ایسا جیسا بات کرنے سے نئی بات کرنا اچھا ہوتا ہے، چڑک کر، غصے سے سنیں گے ایسا جس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایسا سننا نہ سننے کے برابر، جیسے کسی کو بلایا جائے اور وہ سن کر بھی جواب نہ دے، کہ ارے سنتے نہیں ہو، سنتے تو ہیں تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب نہیں دینا گویا نہ سننے کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ یاد تو رکھیں گے مگر ان کے ساتھ بھولا، جیسے بھولا جاتا ہے بھولنے جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ہم آج ان کو بھلا دیں گے جیسے کہ ان لوگوں نے دنیا میں آج کے دن کی ملاقات کو بھولا تھا۔ ہم سے ملنا بھول گئے، قیامت کا تمہیں یاد ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، وہاں جائیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس دن کی ملاقات کو جیسے تم بھول بیٹھے تھے آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے تم ہماری آیتوں کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اسی طرح آج ہم تمہارا بھی انکار کریں گے، بھلا دیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس دنیا میں ایک ایسی کتاب بھیجا، قرآن مجید، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کتاب کو ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اتنی تفصیل قرآن مجید میں ہے، ہر چیز کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک اپنی کتاب بھیجی تھی جس کو ہم نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس قرآن میں بیان فرمایا تھا، ہدی و رحمہ، اور ساتھ ساتھ اس میں جو تفصیل اللہ نے بیان فرمائی تھی اسی کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی تھی، رہنمائی بھی، اور اس کے اندر رحمت بھی ہے، مگر یہ ہدایت اور رحمت سب کے لیے نہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا سب کے لیے، مگر ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون، اس کتاب میں رہبری بھی ہے، رحمت بھی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے، جو مانتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ہمارے اللہ کی کتاب ہے، ہمارے رب کی کتاب ہے، جو ہماری رہبری کے لیے بھیجی گئی ہے، تو جو مانتا ہے مان کر جب پڑھے گا اور سمجھے گا تو اسے اس کتاب میں رہبری ملے گی، اور جو بندہ اسے مان کر پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، دل کھلے گا، شرح صدر ہوگا، اپنے ایمان اور اعمال پر استقامت نصیب ہوگی۔ جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں، دشمنان اسلام بھی پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، مگر وہ ایمان کے بغیر پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس کتاب میں نہ ہدایت ملتی ہے نہ رحمت ملتی ہے۔ پڑھتے تو ہیں، پڑھنے کے بعد اس کے اندر سے نقطے نکالتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں، کوتاہیاں نکالتے ہیں، حالانکہ کمی کوتاہی اس کے اندر نہیں ہے، اپنی نظر کی کمی، اپنی پہنچ کی کمی، جو رب نے بیان فرمایا وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، وہاں تک بالغ نظری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اپنی کمی کو قرآن پر ڈالتے ہیں، انہیں دیکھو یہ ہے اس کے اندر کمی، یہ ہے اس کے اندر عیب، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں، نعوذ باللہ، طرح طرح کی باتیں جو بہت سارے کفار و مشرکین کے اعتراض ہیں۔ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اندر ہدایت پانے کے بجائے پھر ضلالت میں آتے ہیں، گمراہی میں آتے ہیں کہ اس کے اندر کا یہ طلاق کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کے اندر وراثت کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، لڑکے کو اتنا لڑکیوں کو اتنا، یہ ظلم ہے، نعوذ باللہ، یہ لے پالک کا جو مسئلہ ہے اڈاپٹ کرنے کا یہ مسئلہ غلط ہے، یہ فلاں مسائل کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی گمراہی پر آتے ہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے پڑھتے ہیں۔ ایمان یعنی یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے،
میری رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو بندہ تلاوت کرے اور پڑھے اور سمجھے، اللہ نے فرمایا ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود جب یہ لوگ کفار و مشرکین سنتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو بس ایسا لگتا ہے یہ کفار و مشرکین صرف ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کیا؟ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ لوگ بس منتظر ہیں اس قرآن کے آخری فیصلے کا۔ قرآن نے جو کہا یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الطلاق، جو آنے والا ہے آخری دن جو آئے گا، اس دن جو رب کا فیصلہ ہوگا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کئی جگہ پر کہ آج کے دن ہم فیصلہ کریں گے، آخری فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں تو فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، مگر عملی طور پر آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ اس قرآن کے آخری فیصلے کا انتظار کر رہے کہ بھی قیامت آ جائے اور وہ جو سزا یا جزا ہے اللہ وہ فیصلہ کر کے سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یأتی تأویلہ، انتظار کرو جس دن وہ قرآن کا آخری فیصلے کا دن آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھول بیٹھے تھے وہ لوگ کہنے لگیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کیا ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق باتیں لے کر آئے تھے کہ قیامت آئے گی، قیامت میں فیصلہ ہوگا، جنت و جہنم ہوگی، یہ سب باتیں ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے جو رسول آئے تھے حق بات درست باتیں لے کر آئے تھے۔ اب مانے تو کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت کے دن مانیں گے اور بولیں گے اللہ کے رسول بالکل صحیح باتیں لے کر آئے تھے، صحیح حق پیغام لے کر آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں مانو کہ یہ حق ہے، رسول حق ہے، کتاب حق ہے، قیامت حق ہے، برزخ حق ہے، پل صراط حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، اب مانو۔ یقول الذین نسوہ من قبل، یہ جو آج اس سے پہلے اس کو بھول بیٹھے تھے وہ لوگ وہاں جانے کے بعد کہیں گے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ مسلمان ہوں گے، سب ایمان والے ہوں گے، سب ایمان والے یعنی سب مان جائیں گے، اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کو سب لوگ مانیں گے، جنت کو بھی مانیں گے، جہنم کو بھی مانیں گے، تمام نبیوں کو، رسولوں کو، کتاب ہر چیز کو مانیں گے، مگر اس دن کا ماننا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو چھوڑو، اس دن میں جانے کی جو شروعات ہے نا، جو دنیا کے اندر جسے کہتے ہیں موت کا جو وقت، سکرات اور غرغرے کا جو وقت ہے، اس موقع پر بھی اگر کوئی بندہ ایمان میں آتا ہے یا توبہ کرتا ہے یا آخرت کا یقین پیدا کرتا ہے، کہتا ہے میں مانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جو بندہ مانے گا اس کا اب کا ماننا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ غرغرے کا وقت شروع ہونے کے بعد تو آدمی کو عالم ارواح کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور وہاں کے کیفیات اور وہاں کے مناظر نظر آنے لگتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد کا جو ایمان ہے نا، جسے کہتے ہیں ایمان بالمشاہدہ، اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، بار بار اللہ نے فرمایا غیب پر ایمان جس کا ہوگا وہ ایمان معتبر ہے۔ دیکھنے کے بعد کا جو ایمان ہے نا وہ تو سب لائیں گے، اور نمازیں پڑھنے کا سب کا ارادہ ہوگا قیامت کے دن، پورے لوگ چاہیں گے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو، تو تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کھولیں گے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اسجدوا لربکم، کہ تم اپنے رب کو سجدہ کرو، تو ہر بندہ چاہے گا کہ بھئی دنیا میں تو کسی کو کرتے تھے، آج چلو اپنے صحیح رب کو ایک سجدہ تو کر دے۔ وہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، فلا یستطیعون، اللہ فرماتے ہیں وہ اس دن ارادہ کریں گے مگر سجدے کی طاقت ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، لا یستطیعون۔
لوگ جھکنا چاہیں گے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، جھک نہیں پائیں گے، یہ اس کی سپرنگ جام ہو جائے گی، جھک نہیں سکیں گے۔ وہ لوگ چاہیں گے چلو سب سجدہ تو کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے لمبے لمبے سو جائیں، تو زمین ان کے قدموں کو پکڑ لے گی، سونے بھی نہیں دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ضرورت نہیں، تمہارا آج کا سجدہ معتبر نہیں، یہ وہ لوگ سجدہ کریں گے جو بغیر دیکھے کہ دنیا میں کرتے تھے، ان کو آج بھی ہم سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے، توفیق دیں گے۔ وہ دنیا میں بھی کرتے تھے، یہاں بھی کریں گے۔ جو دنیا میں نہیں کرتا تھا وہ آج کرنا چاہے گا، تو آج نہ تم کرو تو تمہارے سجدے کا اعتبار، بلکہ ہم تمہارے سجدہ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے وہاں پر لوگ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول جو آئے تھے ہمارے پاس دنیا میں حق لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد کا بڑا عجیب جملہ یہ جہنمی لوگ کہنے لگیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا بھئی ہمارے لیے بھی آج کوئی سفارش کرنے والا ملے گا؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، بہت سارے سفارش کا سلسلہ چلتا ہوگا اللہ کے یہاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو، عالم دین کو، حاجی کو، داعی کو، نمازی کو، ہر ایمان والے بندے کو اجازت دیں گے کہ چل تو بھی سفارش کر لے، تو اپنے ساتھ کسی ایک کو، کسی کو 10 کے لیے ہوگا، کسی کو ایک خاندان کے لیے ہوگا، مختلف درجات کے اعتبار سے شہید کو موقع ملے گا، مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے۔ تو ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں کہے گا اللہ اس کو بھیج دے میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ لے جا، اس کو اپنے ساتھ لے جا۔ وہ جو بندہ ساتھ جانے والا ہوگا ابھی تک وہ اٹکا ہوا تھا، جب وہ جانے لگے گا وہ جنت والوں میں ہو گیا، وہ کہے گا اے اللہ میرے ساتھ ایک کو بھیج دے گا، تو لے جا۔ اب وہ کہے گا اے اللہ میرے ساتھ اس کو بھیج دے۔ تو ایک ایک صدیق اور حمیم جگری دوست کوئی ایسا ہوگا تو جہنمی لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، کہ آج نہ ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ ہمارا کوئی یار ہے، نہ کوئی جگری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی ایک ایسا جگری دوست اپنے کسی دیندار بھائی کو بھی بنانا چاہیے۔ ہر آدمی اپنا کسی مولانا سے، کسی ایک مؤذن سے، کسی ایک حافظ قرآن سے ایک جگری تعلق، قلبی لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن کفار و مشرکین دیکھ کر کہیں گے آج ہمارا کوئی جگری ہے نہ کوئی یار ہے، اگر ہوتا تو آج کا دن ہمارا وہ دوست کام آ جاتا۔ کسی بہت سارے دوست ہمارے ہیں، اس میں سے ایک آدھ دوست ایسا بھی بنا ہو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، تاکہ یہ دینداری کی دوستی کل قیامت کے دن کسی نہ کسی بہانے سے کام آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، کیا ہمارے لیے بھی کوئی سفارش کرنے والا ملے گا؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو آج ہماری بھی سفارش کرتے ہیں اللہ کے یہاں، مگر کافر اور مشرک کے بارے میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ جو سفارش چلے گی ایمان والوں کی، ایمان والوں کے درمیان چلے گی۔ کافر اور مشرک کے بارے میں چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اپنے کافر اور مشرک ماں باپ یا رشتہ داروں کے بارے میں نہ سفارش کریں گے، نہ سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ منع ہوگا کہ سفارش صرف ایمان والوں کے بارے میں کرو، وہ ایمان والے جو کسی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ میری شفاعت جو ہے، میری سفارش بھئی نیک بندوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایک ہے شفاعت کبریٰ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہے بڑی سفارش سب کے لیے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سفارش
سب کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی جو حساب کتاب شروع کرنے کا معاملہ ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا۔ حضور کی سفارش سے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جو سفارش ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم سے لوگوں کو نکال کر لائیں گے، یہ جہنمیوں کے لیے ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں اگر بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کیا ان کے ماں باپ کی جو مغفرت ہوگی؟ اگر بچے کے ماں باپ شرابی، کبابی، زانی، چور، ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، مر گیا باپ، اس کے بعد میں بچے کو مدرسے کو ڈال دیا، بچہ حافظ قرآن بن گیا، تو کیا اس بچے کے حافظ قرآن بننے سے اس کے باپ کی مغفرت ہوگی؟ جبکہ اس کا باپ ایمان والا ہو، شرط ہے ایمان والا ہو، مگر بے نمازی، شرابی، پتہ نہیں کیا کیا تھا، تو کیا اس حفظ قرآن کی برکت سے ایسے ماں باپ کی مغفرت ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اگر باپ ولی اللہ ہو، متقی، پرہیزگار، جیسے شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو چن لیا، اب یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قطب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول بندے بھی ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے ان کے ابا جان کی سفارش ہوگی؟ ارے ان کے ابا تو ان سے بھی بڑے تھے، وہ خود حافظ قرآن، عالم دین، متقی، پرہیزگار، ان کو بنانے والے ان کے والد تھے، تو ان کی سفارش کی کیا ضرورت؟ ابا جان خود اس لائق ہے کہ ان جیسے ہزاروں لوگوں کی سفارش کرے، تو پھر ایسے متقی باپ کے لیے حافظ قرآن بیٹے کی کیا ضرورت؟ باپ خود کافی ہوگا۔ تو اصل میں ان لوگوں کی سفارش انہی نافرمانوں، گنہگاروں اور پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ماں بھی حافظ قرآن، باپ بھی حافظ قرآن، یہ بھی دیندار، وہ بھی دیندار، تو پھر ان کی ایک دوسرے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہاں فضیلت ہوگی، ایکسٹرا بات ہوگی، وہ مزید چار چاند جسے کہتے ہیں کہ نور علی نور، ماشاءاللہ یہ بھی خود حافظ، بچہ بھی حافظ، باپ بھی حافظ، بیوی بھی حافظ، ماں بھی حافظ، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن ان کی سفارش کا فائدہ جو ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کسی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے لوگوں کو جہنم سے چھڑائے گے یہ لوگ۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو میرے حال شرط ہے کہ ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نبی کی بھی سفارش نہیں چلے گی، نبی کی بھی سفارش نہیں چلے گی۔ تو کافر لوگ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے بھی کوئی سفارشی آج مل جائے گا جو ہماری بھی سفارش اللہ سے کر دے؟ یہ تو دیکھیں گے کہ کسی بھی کافر کو نہیں بخشا جا رہا ہے، تو دوسرا آپشن کافر اور مشرک دوسری تمنا کریں گے، او نورد، سفارشی تو کوئی نہیں مل رہا ہے، تو کیا اللہ آج ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک چانس دیا جائے کہ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے، او نورد، ہم کو لوٹا دیجیے، ہمیں جنت یا جہنم کا فیصلہ ابھی مت کیجیے، ہم جہاں سے آئے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم کو لوٹا دیا جائے، تو کیا کرو گے؟ فَنَعْمَلَ، ہم اب عمل کریں گے دنیا میں جا کر، غیر الذی کننا نعمل، جو دنیا میں کرتے تھے نا اس کے خلاف، اس کا الٹا کریں گے۔ دنیا میں اب تک کفر، شرک، بت پرستی، منمانی کر آئے، اللہ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب معلوم ہو گیا، اب ہم کو دنیا میں ایک بار بھیج دیجئے، ہم بھی بڑے متقی پرہیزگار بن کر آئیں گے۔ یہ بھی پورا نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش کرے گا، نہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے کہ دیکھو یہ ایک ہی بار کی زندگی ہے دنیا کی، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی۔ موت آ گئی تو دی اینڈ، ختم، دوبارہ نہ تمہیں توبے کے لیے، نہ عمل کے لیے، نہ ایمان کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی چانس نہیں۔ جو ہے اس کو غنیمت سمجھو، یہ گولڈن چانس، سنہرا موقع ہم میں سے ہر ایک کو ملا ہے مرنے سے پہلے تک۔ موت آ گئی تو لوگ تمنا ہی کرتے رہ جائیں گے، موت کے وقت میں کہیں گے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے تاکہ ہم توبہ کر لیں،
استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ کہیں گے نہیں، ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ تو کفار و مشرکین کہیں گے او نرد، حدیث پاک میں آتا ہے یہ کفار و مشرکین کی جو تمنا ہے نا دنیا میں لوٹائے جانے کا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے تو نہیں، اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ کتے کی دم ثابت ہوں گے، یہاں آتے پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ یہ ایمان والے بندے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دیا، ہدایت دیا، یہ اب جو بہترین اعمال کر رہے ہیں اگر ان کو دوبارہ بھیجا جائے تو دوبارہ بھی یہی کام کریں گے، سہبارہ بھیجا جائے تب بھی یہی کریں گے۔ کفار و مشرکین جو آج غلط کام کر رہے ہیں، اگر ان کو قیامت کا دن دکھا کر جنت و جہنم بتا کر پھر دنیا میں بھیجیں تو آنے کے بعد پھر وہی چال چلیں گے، کہیں گے بچ کر آ گیا، پھر مذاق کرتے ہیں۔ تو جو پہلے کرتے تھے وہی کام کریں گے، اس لیے دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، خسروا انفسهم اپنے آپ کا نقصان کیا، وضل عنهم ما كانوا يفترون اور جو خدا یہ اپنی طرف سے گھڑتے تھے وہ سارے خدا ہوا ہو جائیں گے، سب نظر ہی نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن کسی کا کوئی خدا کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ بالآخر جب یہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے خدا بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے، جو بت پتھر کے مٹی کے بنائے گئے ہوں گے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، بتوں کا، یہ مٹی سے بنائے جاتے ہیں، پتھر سے بنائے جاتے ہیں، ان پتھروں کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے کسی کو بولا نہیں کہ آپ کو بناؤ، پھر بھی لوگ بنا لیتے ہیں ان کو۔ تو پھر ان پتھروں کو، لکڑیوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ وہ ان پتھروں کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ان عبادت کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اور تمہارے خدا سب جہنم میں آئیں گے، تاکہ تمہیں اور تکلیف ہو کہ ارے بھئی ہم تو جل ہی رہے ہیں، ہمارے خدا کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ہمارے بھگوان کو بھی ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں اور تمہارے خداؤں کو بھی تمہارے ساتھ ڈالا جائے گا کہ لو تم سب ایک ساتھ جلو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنی پھر قدرت، اپنی بڑائی، اپنی جو کاریگری ہے اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتے ہیں کہ لوگو بے شک تمہارا جو رب ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا جو رب ہے، تمہارا پالنے والا وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، فی ستتی ایام، 6 دنوں میں، 7 آسمان اور 7 زمین۔ پھر اس کی پوری تفصیل بھی بیان فرمائی کہ زمین کے اندر کی ضروریات، پہاڑ، سمندر اور چاند، سورج، ستارے، یہ سب چیزیں جو بنائی گئی 6 دن میں۔ اس کو آپ 2 طریقے سے بول سکتے ہیں اور دونوں کا معنی الگ الگ، جیسے آپ صرف الفاظ سنیے، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، ایک انداز یہ، دوسرا انداز تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ 6 دن میں بنانا، 6 دن میں بنانا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ شان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب، تمہارا وہ اللہ ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو 6 دن کے اندر بنایا یا 6 دن کے اندر بنایا۔ کیا معنی اس کا؟ اگر آپ ایک حساب سے دیکھو تو اتنا شارٹ ٹائم، چھوٹا ٹائم، 6 دن کے اندر اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ تو اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھو تو زمین اور آسمان کی بناوٹ پر غور کرو تب سمجھ میں آئے گا، اچھا اتنا بڑا کام اتنے چھوٹے ٹائم میں 6 دن کے اندر۔
ایک عمارت بنانا ہو، کوئی بھی بلڈنگ کھڑی کرنا ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی اس کا پایا کا کام بنیاد سے لے کر پوری اینڈنگ تک، فنیشنگ تک 6 مہینے لگا، لوگ تعجب کرتے ہیں 6 مہینے میں اتنی بڑی بلڈنگ صرف 6 مہینے میں بنا دیا، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام اور اتنا کم ٹائم۔ اب آپ غور کرو، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑے آسمان، اور اس کی گہرائی میں جاؤ تو پتا چلے گا کہ کیا کیا سسٹم کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا، کہ زمین کے اندر ہمارے گوڈاؤن بھی بنائے ہیں، گودام، کہ ہم سب کی روزی روٹی اس میں ہے۔ زمین کو سخت بھی بنایا، نرم بھی بنایا، سخت اتنی بنایا کہ پوری دنیا کے انسان مل کر بھی اس میں سوراخ ڈالنا چاہیں اور اسے توڑ کر 2 ٹکڑے کرنا چاہیں پوری زمین کو، آپ کیسی بھی مشینریاں استعمال کر لو، اتنی سخت ہے کہ آپ اسے توڑ کر ٹکڑے نہیں بنا سکتے۔ نرم اتنی بنایا کہ چونٹی سوراخ کرنا چاہے تو گہرے سوراخ ڈالتے۔ عجیب و غریب بنایا، اتنی نرم کہ آپ انگلی سے اس کو کھودنا چاہو تو کھود سکتے ہو، اتنی نرم زمین ہے۔ انگلی سے، ناخن سے کھرچ کر آپ اس کو ہٹانا چاہو مٹی ہٹا سکتے ہو۔ سخت اتنی کہ اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ بڑی گہرائی ہے زمین کی پیدائش کے بارے میں، اور اس کے اندر جو پیداواریں ہوتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، کہ ایک زمین، ایک ہی طریقے کی مٹی، اور اس میں پانی بھی ایک قسم کا، ہر جگہ پر بارش ایک ہی قسم کا پانی برستا ہے، مگر پیداوار الگ ہوتی ہے۔ اسی زمین سے نکلتے ہیں، ہر چیز کا ذائقہ الگ، رنگ الگ، مزہ الگ، بو الگ ٹائپ کی چیزیں زمین سے ہوتی ہیں، اور اسی میں نہریں ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہیں۔ اب آپ غور کرو، یہ تمام چیزیں جو بنائی گئی، اللہ فرماتے ہیں صرف 6 دن میں میں نے بنایا۔ اب اس زمین کے بنانے میں، کیا اس کو کیور ہونے میں، اس کو سخت کرنے کے لیے کیورنگ جو کی جاتی ہے، تو اتنی بڑی زمین کے بنانے میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف زمین ہی نہیں، 7 زمین، 7 آسمان، اور پورا اس کے اندر کا جو سسٹم ہے، پوری کائنات صرف 6 دن میں بنائی ہے۔ اور ایسی مشنریاں اس کے اندر بنائی ہیں کہ جب سے یہ چیزیں بنی ہیں، اب آپ کی سائنس کہتی ہے کہ یہ سب بڑی تیز رفتاری سے، لاکھوں میل کی رفتاری سے دوڑ رہے ہیں۔ زمین بھی دوڑ رہی ہے، سورج دوڑ رہا ہے، چاند دوڑ رہا ہے، ستارے دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ سسٹم جو چل رہا ہے۔ اب یہ اگر چل رہی ہے تو اس کا انجن کہاں ہے؟ اگر انجن ہے تو انجن کا ایندھن، میٹیریل کیا اس کو انجن کو کیا آپ ڈیزل دیتے ہو، پیٹرول دیتے ہو، گیس دیتے ہو، یا کرنٹ سے چلتا ہے؟ کس سے چلتا ہے؟ بہرحال جس سے بھی چلتا ہے وہ فیول ختم ہوتا ہوگا، تو اسے فل کب کیا جاتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر فل نہیں کیا جاتا، یہ فیول خالی نہیں ہوتا، تو اس کی بیٹری کتنی فل ہوگی جو ہمیشہ چل بھی رہی ہے، جو کبھی آج تک رکی نہیں، کبھی اعلان نہیں ہوا کہ بھئی تھوڑا سا اس زمین کو گیرج میں لے جا رہا ہے، سورج کو گیرج میں لے جایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے دوبارہ رینیول کیا جا رہا ہے، یا اس کو تھوڑا گریس یا اس کو آئل کرنا پڑ رہا ہے، یا کلین کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہماری گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک بار تو اس کا پورا سسٹم دھونا، صاف کرنا، ریسائکلنگ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک کائنات ہے، دوڑ رہی ہے یہ چیزیں، تو کیا اس کا ایندھن، اس کی بناوٹ، اس کے کوئی پرزے ہوں گے، اس کی کوئی ٹائر ہوں گے؟ جب یہ چل رہے ہیں تو کیسے چل رہے ہوں گے؟ اب جس پر یہ چل رہے ہیں وہ گھستے نہیں ہیں، کیا اس کے ٹائر بدلنے کا ٹائم نہیں آتا؟ یا اگر نہیں آ رہا ہے تو کتنی بڑی اس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کے ساتھ بنایا، کتنے سال تک کہ چلتے چلے جا رہے ہیں، کبھی خراب نہیں ہوئے، کوئی ایک پرزا، کوئی ایک نٹ بولٹ اس کا آج تک نہ جھڑا، نہ لوز ہوا، نہ خراب ہوا، نہ ایکسچینج کرنے کی ضرورت پڑی۔ کیا بہترین بنایا ہوگا اسے!
تو اتنے سسٹمیٹک طریقے سے اس کائنات کو بنانا تھا تو کتنا بڑا ٹائم چاہیے، مگر اللہ نے فرمایا صرف 6 دن میں میں نے بنایا۔ اور اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی، 2 دن زمین کے لیے اور 2 دن پہاڑوں، سمندروں، درختوں اور پورے سسٹم کے لیے اور 2 دن آسمانوں کے لیے۔ اور یہ جو 7 دن ہیں، 7 میں سے حدیث پاک میں آتا ہے اتوار کے دن سے اللہ نے بنانا شروع کیا۔ تو اتوار اور پیر زمین کی پیدائش، منگل اور بدھ پہاڑ، سمندر، دریا، ندی، نالے، یہاں کی جو اندر کی چیزیں یہ، اور اس کے بعد جمعرات اور جمعہ کا دن فنیشنگ کا دن تھا، لاسٹ ڈے۔ آسمان اور آسمان کے اندر کا جو سورج، چاند، ستارے، اس کا سسٹم، جمعرات اور جمعہ۔ ہفتہ یوم السبت، کام روک دیا گیا، ہفتے کے دن کام نہیں ہوا، صرف 6 دن، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ان 6 دنوں کے اندر اتنا بڑا نظام جو آج تک آسمان کا اینڈ معلوم نہیں ہوا، آسمان میں کوئی خلق نہیں، پھٹا نہیں، بوسیدہ نہیں، پیچ نہیں، تھکلا نہیں، یہ جو آپ غور کرتے جائے اتنا بڑا نظام اور اتنے کم ٹائم میں، تو اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہمارے اعتبار سے کہ ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا نظام ہمارے اعتبار سے اتنے چھوٹے ٹائم میں اللہ نے بنا دیا، تو واقعی کیا بہترین کاریگری اللہ نے کی۔ اب دوسری طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ یہ پہلا جو مسئلہ تھا وہ ہماری طرف سے ہم نے دیکھا، دوسرا رخ جو دیکھنے کا ہے وہ اوپر سے اللہ کی طرف سے آئے کہ بھئی اللہ تو اتنی بڑی قدرت والے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہم کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے۔ تو مطلب پل جھپکنے کے برابر، طرفت عین، اتنے مختصر وقت میں اللہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی قدرت والے اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو 6 دن میں بنایا، یہ تو بہت لمبا ٹائم ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے جو میں نے بتایا بہت چھوٹے وقت میں 6 دن میں اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا، یہ ہمارے اعتبار سے، اور اللہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو بہت لمبا ٹائم، 6 دن چاہیے تھا اس زمین اور اس آسمان اور یہ تمام سسٹم بنانے کے لیے۔ 6 دن کیوں لگے بھائی؟ اللہ تو 1 سیکنڈ میں بنا سکتے تھے نا۔ اللہ نے خود قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ ہم چاہتے ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا پاور اللہ کا ہے تو 6 دن میں بنانا یہ تو بہت لمبا ٹائم ہو گیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم وہی ہیں کہ ہم نے پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ معنی چینج ہو رہا ہے، انداز۔ دیکھو قرآن کا یہی اعجاز ہے، قرآن مجید سمندر ہے، آپ اس کے اندر جو معنی نکل سکتا ہے، جس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ علم اگر ویسا دے تو آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھو پہلے جو معنی تھا وہ بھی صحیح لگ رہا تھا کہ 6 دن میں اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا۔ اب دوسرا معنی کہ 6 دن میں اتنا کام، یہ تو اللہ 1 سیکنڈ میں بنا سکتے تھے نا۔ تو اب یہ کیوں؟ تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جو اتنی بڑی قدرت والے ہیں، 1 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کیا۔ اتنے بڑے نظام کو ٹائم لے کر، وقت لے کر، دھیرے دھیرے بڑے آرام سے 6 دن کے اندر اس کام کو مکمل کیا۔ یہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے ایک سبق، ایک پیغام، ایک میسج ہے اللہ کا اس میں کہ یہ جو دنیا کا سسٹم ہے نا، اس دنیا کے نظام کے اندر تدریج ہے، تدریج، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ یہاں کا ہر کام پورا ہوگا۔
اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عجلت مت کرو، جلد بازی مت کرو، آرام سے اطمینان سے کام کیا کرو۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ تعجیل کار شیاطین ہوت، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کہ دیکھو تم دنیا میں جو بھی کام کرنے کے لیے جاؤ، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، اس دنیا کے اندر یاد رکھیے ہر کام دھیرج کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سٹپ پر سٹپ، قدم بہ قدم، دھیرے 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 کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک دم سے کسی بندے کو نماز کا، دین کا شوق پیدا ہو گیا، اب تک کوئی کنیکشن نہیں تھا، آتے ہی پورا تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی سب شروع ہو گیا، یہ زیادہ دن رکنے والا نہیں ہے۔ خیر الاعمال ما دیم علیہ، بہترین کام وہ ہے جو چھوٹا ہو مگر ریگولر ہو۔ تسبیح ایک دن جوش میں آیا، صبح سے شام تک 24 گھنٹے ذکر ہی ذکر، دوسرے دن سے تسبیح کا نام بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں ریگولر کرو، روزانہ صبح میں 100 تسبیح، شام میں 100 تسبیح، روز کا معمول 50 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے، روز پڑھ رہے، ریگولر کر رہے ہو، بڑا بہترین کام۔ ایک دن 1 لاکھ پڑھ دیے پھر پوری زندگی یاد نہیں آ رہا ہے، یہ بیکار۔ دھیرے دھیرے کرو اور استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اس میں ترقی کرتے جاؤ، تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جاؤ۔ گناہ چھوڑنے ہیں، اسی طریقے سے ہر کوئی لت کسی بندے کو لگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں نے جو اصلاح کی ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کی۔ جیسے کسی کو بیڑی اور سگریٹ کی لت پڑی ہوئی ہے، وہ بندے توبہ کرنا چاہتے ہیں، آتے ہیں معافی مانگتے، کہتے ہیں اب چھوڑنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں روزانہ کتنے پیتے تھے؟ بتاتے 1 کٹ 10 20، تو کہتے ہیں اب سے اب آپ توبہ کر رہے ہو تو اس میں آدھا کر دو، پہلا دن آدھے پیو، منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا، کیونکہ جس کو جس چیز کی لت پڑی ہو ایک دم سے چھڑا دیا جائے آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دھیرج، اطمینان کے ساتھ۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آئے، حضرت نے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرایا، معافی تلافی ہوئی، سب کلمہ پڑھانے کے بعد توبہ استغفار کرانے کے بعد اب اس کے بعد سے یہ ذکر کرتے رہو۔ انہوں نے کہا جاتے جاتے حضرت آپ نے سب گناہوں سے توبہ کرایا مگر افیم سے تو آپ نے توبہ ہی نہیں کرائی، گانجا جو میں استعمال کرتا ہوں اس سے تو آپ نے توبہ ہی نہیں کرائی۔ اچھا اللہ کے بندے تو افیم بھی استعمال کرتا، مجھے کیا پتا، چل اس سے بھی توبہ کر۔ اور کہا کہ روزانہ کتنا استعمال کرتا، اس نے بتایا اتنا، اس میں سے اب کے بعد اتنا استعمال کرا۔ منع نہیں کیا ایک دم سے، اس میں سے روزانہ اتنی مقدار گھٹاتا جا، کیونکہ یہ دنیا کا سسٹم ہے، یہاں دھیرے دھیرے ہی آدمی کی اصلاح ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی یاد رکھیں ایک دم سے بڑا حیف مالدار بن جاؤں ناممکن، آپ اسٹپ بائی اسٹپ قدم سیڑھیاں چڑھتے جاؤ گے، ایک ایک سیڑھی یہاں پر رکھی گئی ہے، آپ ایک دم سے 10 سیڑھیوں کے اوپر چھلانگ لگانا چاہیں نہیں جاؤ گے۔ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنی بڑی قدرت والا 1 سیکنڈ میں بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہوں، مگر میں نے 6 دن میں یہ نظام بنایا۔ کیوں جانتے ہو؟ دنیا کے اندر کام ایسے ہی ہوگا، یہاں دھیرے دھیرے کام چلے گا۔ تمہارے دنیا میں آنے کا بھی جو سسٹم تھا 9 مہینے لگے ہمارے آنے کے لیے، کیا ضرورت تھی 1 دن میں اللہ پیدا کر سکتے تھے؟ ہو جائے گا، کون سا بڑا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر کے بتایا۔ اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے نکال کے بتایا، اللہ تعالیٰ پتھروں سے نکال کے دکھاتے ہیں جس سے کوئی پیدا ہونے کا چانس ہی نہیں۔ آم کے اندر، پھلوں کے اندر پرندے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اڑنے والے پرندے جس کی نہ کوئی نسل ہے وہاں پر، نہ ماں باپ ہے، وہ اندر کیسے گیا پتہ ہی نہیں، اس کے اندر سے ایک نکل کے باہر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے نکال کے بتاتے ہیں۔ ایسا 1 دن میں بھی بنا سکتے ہیں، مگر فرمایا دنیا کا سسٹم ہے، یہاں پر 9 مہینے لگیں گے تمہارے
تمہارے پیدا ہونے میں، اسی طریقے سے تمہارے بڑے ہونے میں، جوان ہونے میں، تمہارے اوپر ہمارے احکامات لاگو ہونے میں، ہر چیز میں یہاں پر دھیرت، یہاں پر اطمینان ہے، تاخیر سے دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے۔ ہاں جنت میں اگر بندہ چاہے گا، صحابہ نے پوچھا کیا زراعت کر سکتے ہیں ہم جنت میں؟ ہاں کر سکتے ہو، ایک دن میں بیج بھی ڈالو گے، فصل بھی بڑی ہو جائے گی، فصل بھی آ جائے گی، کٹ کے تیار ہو جائے گا ایک دن میں۔ وہ وہاں ہوگا جو ہم یہاں چاہتے ہیں کہ اللہ ایک دن میں سب کچھ دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت میں دو طریقے کا معنی اللہ فرماتے ہیں، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا یا 6 دن میں بنایا، دونوں معنی صحیح ہیں۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالی آسمان اور زمینوں کو بنانے کے بعد عرش پر استوا ہو گیا۔ اللہ تعالی عرش پر ہے۔ عرش بولے تو بہت بڑے بادشاہ کا ایک سٹیج، عرش بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سٹیج ہے، اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کرسی۔ اب کرسی بھی ہم جانتے ہیں، مگر معنی تو معلوم ہے، کرسی کا معنی، عرش کا معنی، چھت معلوم، مگر کیفیت معلوم نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیا کیفیت ہے، کس طریقے سے اللہ عرش پر ہے؟ تو فرمایا معناہ معلوم والکیفیت مجہول، کہ ہمیں اس عرش کا معنی معلوم، استوا معلوم کہ اللہ عرش پر مستوی ہوئے، مگر کس کیفیت سے، اللہ کیسے بیٹھے ہیں، کیا طریقہ ہے اللہ کے بیٹھنے کا، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو جتنا معلوم ہے اتنا آدمی کو مان لینا چاہیے، جتنا معلوم نہیں ہے اس کا یقین کرتے ہوئے کہ بس جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ کیونکہ جیسے ہم بیٹھے ہیں اس طریقے سے اگر کرسی پر بیٹھیں گے تو ہمارے بیٹھنے میں عیب ہے کہ ہم جو بیٹھے پیچھے کا ہم کو نظر نہیں آتا، نیچے کا نظر نہیں آتا، مگر اللہ ایسا نہیں بیٹھتے۔ اللہ جو بیٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز واضح ہے، اب وہ کیا کیفیت سے بیٹھے ہیں اللہ کو معلوم، بیٹھتے کیسے ہیں اللہ کو معلوم، اللہ کی کرسی کیسی ہے وہ اللہ کو معلوم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، لمبی تفصیل ہے بہرحال، اس کو آگے اگلا جمعہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو